ایک دن ایک پہاڑ نے دوسرے پہاڑ کو کہا کہ بھائی آج مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ جسے سن کر میں پگھل جاؤں۔ ایک دن ایک پہاڑ نے ساتھ والے پہاڑ کو کہا کہ بھائی مجھے اپنی زندگی کی کوئی ایسی دردناک کہانی سناؤ، اپنی زندگی کا کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤ جو مجھے رونے پر مجبور کر دے۔ آج میرا پگھلنے کو جی چاہ رہا ہے، آج میرا رونے کو دل کر رہا ہے۔ جوانو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس واقعے کو جس نے بھی پڑھا ہے، جس نے بھی سنا ہے، یہ واقعہ اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا ہے، اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، ایک بار آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کسی لمبے سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے میرا ایک بہت بڑے پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا۔ پہاڑ کے ساتھ ایک اور پہاڑ تھا، میرا دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزر ہوا۔ میں تھکا ہوا تھا، سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سکون کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے پہاڑ کے درخت کے نیچے سو لیتا ہوں۔ میں وہیں لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا میری آنکھ لگی، مجھے نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی تو خواب کی دنیا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جس واقعے نے مجھے خون کے آنسو ہمیشہ کے لیے رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ منظر، وہ واقعہ یہ تھا کہ جس پہاڑ کے نیچے میں سویا ہوا تھا، یہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی آج مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ، آج مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا دردناک واقعہ سناؤ جسے سن کر میں پگھل جاؤں۔ آج میرا پگھلنے کو جی چاہ رہا ہے، آج میرا موم ہونے کو دل کر رہا ہے، آج میرا رونے کو دل کر رہا ہے۔ اس لیے آج مجھے کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، میرے اندر کی سختی ختم ہو جائے، میں موم ہو جاؤں۔ یہ سن کر دوسرے پہاڑ نے کہا بھائی میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جس واقعے نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب زمین پر انسانوں کا حال بہت ہی خراب تھا، گناہوں کی بھرمار تھی، امیروں کا دور تھا، غریبوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ اللہ کی زمین پر ایک غریب انسان رہتا تھا، غریب آدمی رہتا تھا جس کی زندگی محرومیوں اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے نہ صرف حقیر جانا بلکہ اس کی غربت کو بھی اس کے کردار کا بہت بڑا عیب سمجھا۔ وہ ہر رات اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا تھا، اپنے رب کے سامنے روتا تھا کہ اے میرے اللہ، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا حال کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو سب کو دیکھ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو سب کے آنسوں کو دیکھتا ہے، میرے آنسوں کو بھی دیکھ، کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے اس حال میں تو پھر اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو آج کل ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، میرا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ دولت والوں کو عزت دی جاتی ہے، دولت والوں کو وقار دیا جاتا ہے، مقام دیا جاتا ہے، مگر غریبوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان کی ایمان، پیار، محبت اور اخلاق کی قدر کرنے کے بجائے اس کے لباس اور جیب کی قدر کی جاتی ہے، اس کے لباس اور جیب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب شخص بھوک سے بلکتا ہے تو اسے حقارت سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب شخص بھوکا ہے تو بجائے اسے روٹی دینے کے، اس کی مدد کرنے کے، الٹا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر یہی غریب جسے حقارت کی نگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے، یہی غریب جب اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہے نا، تو قسم خدا کی، خدا کا عرش ہل جاتا ہے، خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ دولت مند انسان سے محبت کرتا ہے، دولت مند انسان سے پیار کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو غریب انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خیر، پہاڑ نے اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا
کہ ایک دن اس غریب آدمی کو پتہ چلا کہ گاؤں کے سب سے بڑے امیر آدمی کے گھر میں شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ پورے گاؤں میں چرچا تھا کہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی اور رنگ برنگے کھانوں کا اہتمام بھی ہوگا۔ یہ غریب شخص بھوکی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے، بھوک سے نڈھال بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ بیٹی جو 2 دن کی بھوکی تھی، 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، یہ غریب شخص بھوکی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو کہنے لگا کہ کیوں نہ میں بھی وہاں چلا جاؤں، نمبردار کی بیٹی کی شادی پر چلا جاؤں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے اور شام کو اپنی بیٹی کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ جوانوں، توجہ طلب بات ہے، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ آج ہماری دعوتوں میں، ہماری تقریبات میں غریبوں کو شامل کرنا تو رہی دور کی بات، ان کا ذکر کرنا بھی ہمیں برا لگتا ہے، ان کا ذکر بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ شادیوں میں کھانے ضائع ہوتے ہیں مگر کوئی ان بھوکے پیٹوں کی فکر نہیں کرتا جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اپنے مہمانوں کی پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا پھینک تو دیتے ہیں مگر وہی کھانا غریب کی جھولی میں ڈالنے سے ہمارا غرور مجروح ہوتا ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں ضرورت مند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ارے یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں غریب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی بالکل بھی مدد نہیں کی جاتی۔ یاد رکھنا، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ غریب آدمی بھوک کا کاسہ اٹھائے گھر سے اٹھا، امیر کے گھر کی طرف چل پڑا، شادی کی طرف چل پڑا کہ ہو سکتا ہے کچھ کھانے کو مل جائے۔ اسے یقین تھا کہ شاید اللہ اس کی بھوک مٹانے کا کوئی راستہ بنا دے، لیکن وہاں جو ہوا وہ اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تلخ لمحہ تھا، سب سے بڑا برا وقت تھا جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ جیسے ہی وہ غریب شخص امیروں کی شادی میں جا کر خالی کرسی پر بیٹھا تو اس کے دل میں ایک بہت بڑی امید جاگ اٹھی کہ ابھی کھانا ضرور ملے گا، کھانا لگے گا، میں کھاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا اور اپنی بھوکی بیٹی کے لیے بھی ضرور لے جاؤں گا۔ آج میری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور آئے گی کیونکہ میری بیٹی نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ جس کی بیٹی کی شادی تھی اس امیر شخص کی نظر اس غریب پر پڑ گئی۔ اچانک اس نمبردار کی نظر اس بیچارے غریب پر پڑ گئی۔ غریب کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ وہ حقارت سے اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، نمبردار نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ 2 ٹکے کا آدمی یہاں کیسے آ گیا؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ ہمارے جیسے بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کی اس کی جرت کیسی ہوئی؟ نوکروں کو کہا کہ اسے فوراً اٹھا کر باہر روڑی پر پھینک دو، کچرے پر پھینک دو تاکہ یہ جان لے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے غریب بندے کو اٹھایا، باہر روڑی پر پھینک دیا۔ ہائے، روڑی پر پھینک دیا۔ وہ غریب شخص روڑی کے ڈھیر پر جا بیٹھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے اور حسرت بھری نگاہیں ان رنگ برنگے کھانوں کو دیکھ رہی تھی جو وہ کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ لوگ کھا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور اسے اسی طرح نظر انداز کر رہے تھے، اس طرح نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی بے قیمت چیز ہو۔ خیر، تمام لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دعوت ختم ہو گئی، کرسیاں اور میزیں اٹھا لی گئیں۔ رات کی تاریکی نے ہر منظر کو اپنی آغوش میں لے لیا، ہر منظر کو سلا دیا، لیکن اس تاریکی میں وہ غریب شخص اب بھی روڑی کے ڈھیر پر ہی بیٹھا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور دل میں ایک سوال تھا کہ کیا انسان کی قدر صرف اس کی دولت سے ہے؟ کیا غریب ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا غربت کوئی بہت بڑا پاپ ہے؟ جب سب لوگ چلے گئے، رات کی تاریکی چھا گئی، پھر آہستہ آہستہ یہ اٹھا۔ جب ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اٹھا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، دھول تھی، اس کے قدم بوجھل تھے۔ اب اس نے کیا کیا؟ تھکے ہارے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں دعا تھی، اے میرے رب، تو سب کو دیکھتا ہے،
میں آج بھی خالی ہاتھ ہوں، سب لوگ کھا کے چلے گئے، دیکھ میرے ہاتھ خالی ہیں، لیکن اللہ مجھے یقین ضرور ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میری خالی جھولی ضرور بھرے گا۔ میری بیٹی بھوکی ہے اور میں بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اے میرے اللہ تو میری مدد فرما، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ غریب شخص نے ایک بار حسرت بھری نگاہوں سے اس امیر شخص کے محل کو دیکھا، حسرت بھری نگاہوں سے ایک بار امیر شخص کے محل کو دیکھا، پھر وہ اپنے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے، گھر کی طرف چل پڑا، روتے روتے چل پڑا۔ وہ گھر جس کے اندر وہ ننھی سی غریب بیٹی اپنے باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں امید کا دیا جل رہا تھا۔ وہ بیٹی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آج میرا ابا کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور لے کر آئے گا۔ باپ جب دروازے کے قریب پہنچا تو اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ دروازے کے باہر چند لمحوں کے لیے کھڑا رہا، یہ سوچتے ہوئے کھڑا رہا کہ اندر جا کر اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آؤں گا، لیکن میں تو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے دوستو، آج بھی میرا معاشرہ ایسے مظلوموں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اپنی دعوتوں میں ضیافتیں کرتے ہیں، ہزاروں کی مالیت کا کھانا ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آس پاس کتنے ایسے بھوکے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ ہماری خوشیوں میں، ہماری دعوتوں میں غریبوں کی جگہ نہیں ہوتی۔ ان کے دکھوں کو سمجھنا تو رہی دور کی بات، ان کے دردوں کو سمجھنا تو رہی دور کی بات، الٹا ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے میرے بھائیوں، یہ دنیا انسانیت کے ختم ہونے کی نشانی بن چکی ہے۔ اس غریب کا دکھ صرف اس کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا دکھ ہے جو اپنے بچوں کے لیے روزگار اور عزت کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اب دوسرا پہاڑ رو بھی رہا تھا اور بڑے شوق سے، دل سے یہ واقعہ سن بھی رہا تھا۔ وہ رو بھی رہا تھا اور واقعہ سن بھی رہا تھا، لیکن ہمارے دل اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا تو رہی دور کی بات، ہم غریب کی کہانی سننا بھی گوارا نہیں کرتے، غریب کی کہانی سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمیں یہ کہانیاں وقت ضائع کرنے والی لگتی ہیں۔ خیر، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ پہاڑ نے کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ غریب باپ گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اندر جا کر میں اپنی بیٹی کو کیا کہوں گا، وہ معصوم جو دن بھر بھوک کی شدت برداشت کرتی رہی، اب اسے کیا کہوں گا کہ آج کی رات بھی تجھے بھوک سے گزارنا پڑے گی۔ ہائے، اندر بیٹی دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے باپ کو آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک اٹھی، لیکن جیسے ہی اس نے باپ کے خالی ہاتھ دیکھے کہ باپ کھانا تو نہیں لے کر آ رہا، تو اچانک اس کی چمک غائب ہو گئی، اچانک اس کی خوشی ایک نئی ٹینشن میں بدل گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ تھاما، بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، کمزور ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ تھاما اور ایک ایسا جملہ کہا جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق بن گیا۔ اب بھوکی بیٹی کا جملہ ضرور سنو۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کو 2 دن بھوک سے گزر گئے، 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ بیٹی نے باپ کا ہاتھ تھاما اور ساتھ میں کہا، ابا ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ باپ نے کہا، بیٹی کون سا وعدہ ہے؟ بیٹی نے کہا، چاہے میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں، لیکن مجھے کھلانا تو حلال کا لقمہ کھلانا۔ میں بھوک ہی کیوں نہ مر جاؤں اس کی فکر مت کرنا، مجھے کھلانا تو حلال کا لقمہ کھلانا۔ آج نہیں تو کل ہی صحیح، آج نہیں تو کل ہی کھلا دینا۔ میرے لیے حرام کا بندوبست مت کرنا، میرے پیٹ میں حرام کا نوالا مت ڈالنا۔ اگر حرام کھا کر میں مر گئی تو مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، کون سا منہ لے کر جاؤں؟ یہ سن کر باپ رو پڑا۔ یہ جو اللہ کا کرم ہے نا، یہ جو اللہ کا فضل ہے نا، یہ ہمیشہ صبر کرنے والے بندوں پر ہی ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ کا کرم ہے یہ ہمیشہ اس کے صبر کرنے والے بندوں پر ہی ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب اللہ نے اس غریب شخص کے صبر اور دعاؤں کو قبول فرمایا، دعاؤں کو قبول کیا۔ جب تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں،
جب تمہارا صبر قبول ہو گیا پھر سمجھو برے وقت گئے، اچھے وقت آئے۔ اب اس کے حالات بدلنے لگے، جیسے ہی اس کی دعا قبول ہوئی، جیسے ہی اس کا کیا گیا صبر قبول ہوا، اس کے حالات بدلنے لگے۔ جب حالات بدلنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر دکھ ہر درد کو پیچھے چھوڑ گیا۔ جب اللہ نے نوازا، جب اللہ نے کرم کیا، وہ شخص جسے کبھی لوگ حقیر سمجھ کر دھتکار دیتے تھے اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے کاروبار کا آغاز کیا۔ اللہ نے اس کاروبار میں کچھ اس طرح برکت ڈالی، کاروبار دن بدن بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ شخص گاؤں کا سب سے بڑا امیر ترین شخص بن گیا، گاؤں کی پوری زمین خرید لی۔ اب جب اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہوئی، بہت زیادہ پیسہ آیا، تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کی خوشی کا سوچا۔ شادی ایسی دھوم دھام سے کی کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، مزید سبق تو آگے ملنے والا ہے نا۔ بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کی، رنگ برنگے کھانے پکوائے، ہر کونے کو روشنیوں سے سجایا گیا، امیروں کو، مالداروں کو، عزیز و اقارب کو بلایا گیا اس شادی پر، اس ولیمے پر۔ لیکن عین اس وقت جب لوگ کھانے میں مشغول تھے، عین اسی وقت جب بڑے بڑے لوگ، امیر ترین لوگ کھانے میں مشغول تھے، ایک عجیب سا منظر سامنے آیا، ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا کہ ایک غریب شخص جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ بگڑا ہوا تھا اور جسم بہت زیادہ کمزوری کا شکار تھا، وہ غریب شخص ایک کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امیروں کی مجلس میں، امیروں کی محفل میں اس کے کپڑوں کی حالت ایسی تھی کہ ارد گرد لوگ اسے دیکھ کر اپنی نظریں پھیر رہے تھے، امیر لوگ اس سے نفرت کر رہے تھے، اپنی نظریں پھیر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس امیر شخص کی نظر اس غریب پر پڑی، اس تاجر کی نظر اس غریب پر پڑی، اس کی نظر جس کی بیٹی کی شادی تھی، اس کی نظر جب اس پر پڑی تو اس کے دل میں ایک طوفان اٹھا، یہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا، کرسی چھوڑ کر دوڑتا ہوا اس غریب شخص کے پاس گیا جو کرسیوں پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس گیا، اسے پکڑا، کہنے لگا، میرے دوست، تو یہاں نہیں بیٹھے گا، تو آ میری کرسی پر بیٹھ، تو آنا نمبرداروں والی کرسی پر بیٹھ، تیرے بیٹھنے کی یہاں جگہ نہیں۔ یار وہ غریب ہے، 2 ٹکے کا آدمی ہے، اتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، آخر یہ شخص ہے کون؟ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ غریب شخص کون تھا جس کو امیر اتنا بڑا پروٹوکول دے رہا تھا۔ میرے دوست، تو یہاں نہیں بیٹھے گا، تو آ میری کرسی پر بیٹھ۔ اس غریب کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ صاف کرنے لگا۔ اس کے آس پاس بیٹھے امیر لوگ یہ حیرت ناک منظر دیکھ رہے تھے۔ آخر ایک شخص نے پوچھ ہی لیا کہ نمبردار صاحب، یہ کون ہے اور تم اسے اپنے ہاتھوں سے کیوں کھلا رہے ہیں؟ اس غریب شخص کے بارے میں بتانے سے پہلے امیر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نمبردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بھائی، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے جس کو بھلانے کی کوشش میں ہوں لیکن بھولتا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، جلدی بتاؤ کون سا شخص ہے یہ؟ امیر شخص نے کہا، یہ وہی شخص ہے، یہ وہی آدمی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اسی امیر نے مجھے دھکا دے کر روڑی پر پھینک دیا تھا، کچرے پر پھینک دیا تھا، جس نے مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا دینا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے، میری بیٹی پوری رات روتی رہی، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، دھوم دھام سے شادی ہوئی، لیکن میں رنگ برنگے کھانوں کو دیکھتا رہا، روتا رہا، اس کو ذرا بھی رحم نہ آیا، اس کو ذرا بھی مجھ پر ترس نہ آیا، الٹا اس نے مجھے دھکے دے کر روڑی پر پھینک دیا۔ لیکن میں نے صبر کیا، اللہ نے صبر کے صدقے مجھے کہاں تک پہنچا دیا، اس کو اس کے غرور نے، اس کے تکبر نے اسے کس مقام تک کھڑا کر دیا۔ لوگ حیرت سے کہنے لگے، اے نمبردار، پھر تم اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ تو اس نمبردار نے کہا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس لیے کھلا رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، آج یہ معذور ہے، بے سہارا ہے، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ میری دولت کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، میری دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں غرور کروں، تکبر کروں،
اور اللہ کی غریب مخلوق کو دھکے دے کر روڑی پر پھینک دوں۔ یہ منظر ایسا تھا کہ خود زمین اور آسمان بھی رو رہے تھے۔ وہ امیر شخص اپنی عزت اور دولت کے باوجود عاجزی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور لوگوں کو یہ سبق دے رہا تھا، لوگوں، اصل دولت پیسہ نہیں ہے، اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ اصل دولت تو انسانیت ہے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے پہاڑ کی آواز بھاری ہو گئی۔ پہاڑ نے رو کر کہا، میں اس منظر کو یاد کر کے آج بھی روتا ہوں، لیکن افسوس کہ انسانیت نے ان سبقوں کو بھلا دیا۔ آج ہمارا معاشرہ اس پہلو پر غور کرے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا اور ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جو دولت آج ہمیں غرور میں مبتلا کرتی ہے، کل یہی دولت ہمیں اللہ کی پاک بارگاہ میں جواب دہ بنائے۔